السلام علیکم۔ آپ نے یہ واقعہ بہت سی لوگوں کی نگاہوں سے گزر چکا ہے، بہت سے جو پہلو ہیں اس کے سن چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس واقعے کے بارے میں انجان ہیں، میں ان لوگوں کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات بہت عجیب سی لگتی ہے، اور مطلب اس بات پہ بندہ کیا کہے۔ کچھ لوگ صرف ویوز کے چکر میں سوشل میڈیا پہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو جلدی سے جلدی بس ان کو یہ ہوتی ہے کہ بس یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں اور میرے کچھ 10-12 لاکھ ویوز آ جائیں اور ویڈیو بس مطلب پیسے پورے کر جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو بہت سی چیزیں ہیں جو ادھر ادھر کی ہوئی ہیں، تو ان لوگ کے لیے اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ خیر، جو لوگ اس واقعے سے نہیں مطلب ان کو نہیں پتا، تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ لاہور کا ہے، اور لاہور کے دو جو یونیورسٹیز فیلو ہیں، پنجاب کالج یونیورسٹی کے، ایک کا نام اسامہ ہے اور ایک کا نام مریم ہے۔ اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو مریم ہے اس کا تعلق گجرات سے، اور جو اسامہ ہے اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ دونوں ہی کلاس فیلو ہیں، دونوں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جان پہچان ہوتی ہے۔ ایک ملاقات کے دوران آہستہ آہستہ جو ہے ریلیشن شپ بڑھتا ہے، اور ریلیشن شپ فزیکل ہو جاتا ہے۔ فزیکل ہونے کے ساتھ چند ماہ گزرتے ہیں، تو جس میں ظاہری بات ہے یہ ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے۔ ایک چیز مجھے بہت مطلب کہ عجیب لگی ہے، بہت سی ویڈیوز میں بہت سے لوگ ایسے واقعات جب بھی ہوتے ہیں، جب بھی رونما ہوتے ہیں، تو لوگ یہی کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہوگے، اینکر پرسن جو بھی ہوگے، یہی کہتے ہیں کہ جی پیرنٹس کا گیپ تھا، پیرنٹس اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکے۔ یار وہ یونیورسٹی تک تو پہنچ گئے ہیں، یہ جو چیزیں ہم میرے خیال سے آج کل ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، جنریشن اتنی اسمارٹ ہے کہ 7-8 سال کے ہوتے تو انہیں سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ پھر پیرنٹس کتنا ساتھ دیں، مطلب وہ جاب کریں، ان کی جو پڑھائی کے اخراجات ہیں وہ اٹھائیں، ان کو ان کی پرورش کریں، یا ان کو مطلب کیا 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 کریں، مجھے تو بالکل یہ سمجھ نہیں آتی۔ بہت کم پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جی پیرنٹس اور جو ان کے جو چلڈرنز ہیں یا بچے ہیں ان کے درمیان گیپ ہے کسی وجہ سے، تو اس وجہ سے یہ واقعہ، حالانکہ ایسا قطعا نہیں ہوتا۔ خیر، میں جو اپنی بات بتا رہا تھا آپ لوگ کو، اس بات پہ واپس آتا ہوں۔ اور اسی طرح ان کا جو فزیکل ریلیشن ہے وہ بڑھتا ہے، بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اب پریگننٹ جب ہوتی ہے تو لڑکا بجائے لاہور میں کسی کلینک یا ہاسپٹل پہ لے کر جائے، وہ شور کوٹ لے جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شاید اگر شور کوٹ کا نہیں پتا، اچھا جی، شور کوٹ میں جا کر اس کا ابورشن کروایا جاتا ہے، کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ابورشن کے دوران ظاہری بات ہے جو بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز یا جو پاکستان کا قانون ہے اس میں ان لیگل ہے کہ کسی کا مطلب آپ ابورشن اس طرح نہیں کروا سکتے۔ ہاں، اگر ماں کی کوئی شادی شدہ عورت ہے، میرڈ کپل ہے، ان کے درمیان کوئی اختلافات ہیں یا پھر ماں کو خطرہ ہے تو پھر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو شادی شدہ کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ عورت، لڑکی جو ہے وہ یونیورسٹی فیلو ہے، نہ اس کی شادی ہوئی، دونوں جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ تھے۔ یہ جب لڑکے کو پکڑا گیا، ابھی جو گرفتار ہو گیا، تو تب اس نے یہ بیان دیا۔ خیر، واقعہ کچھ یوں پھر ہوتا ہے کہ شور کوٹ سے جب ان کو مطلب ابورشن کروا رہے ہوتے تو اس دوران لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی۔ ظاہری بات ہے شور کوٹ لاہور کے قریب ایک ایریا ہے، اور وہاں پہ مطلب وہ جو کلینک تھا وہ اتنے بہت زیادہ پروفیشنل نہیں تھے، ان کو مطلب پراپر اس کی اویئرنیس نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے پسماندہ علاقہ ہے، انہوں نے بس کچھ پیسوں کے لیے جو ہے نا کہا کہ ہم ابورشن کر دیں گے۔ اور لاہور جیسے بڑے شہر میں ایک تو پیسے بھی زیادہ چارج ہوتے ہیں، دوسرا کوئی ڈاکٹر اتنی حامی نہیں بھرتا، کہ ظاہری بات ہے یہ پولیس کیس ہوتا ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی اتنی تیز ہے تو ہر کوئی ڈرتا ہے کہ یار چند پیسوں کی خاطر میں بڑا اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھوں۔ خیر، وہ شور کوٹ میں جب لڑکی مر جاتی ہے، جب لڑکے کو پتہ چلتا ہے اس کے بوائے فرینڈ اسامہ کو کہ مریم نہیں رہی، وہ وہاں سے اس کو اٹھاتا ہے اور جو لاہور کا ہاسپٹل ہے، ایک اپنی سزوکی سوئفٹ ہے، اس میں اپنے دوست کے ہمراہ اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاتا ہے اور وہیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ جب پولیس کو باقی اطلاعات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری بات ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے
اس کو اس کی جو سوزوکی سوئفٹ ہے اس کا نمبر ٹریس کیا جاتا ہے. اس لڑکے کی جو شکل ہے وہ واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت سی چیزیں چھپانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ تو نہیں تھا کہ ماسک پہن کر آتا باقی چیزیں کرتا. جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے. کبھی بھی بہت کم لوگ ہیں جو جتنا بھی اپنے جرم سے بھاگ لیں وہ پکڑے ہی جاتے ہیں. یہ صرف ان کا وہم ہوتا ہے. پولیس اس کو پکڑتی ہے, تفتیش ہوتی ہے, انویسٹیگیشن کرتی ہے, سب کچھ وہ A to Z بتاتا ہے. جس طرح ان کا ریلیشن شپ سٹارٹ ہوا, جس طرح وہ لڑکی کو شور کوٹ لے کر گیا, شور کوٹ اس کا انتقال ہوا, اس کی ڈیتھ ہوگی, وہاں سے پھر وہ واپس چھوڑ جاتا ہے. خیر بہت سی چیزیں اس میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس طرح ہے اس طرح ہے, لیکن مین سٹوری یہ تھی جی. اور آپ لوگوں نے بہت سے لوگ ہیں جو اس سٹوری کے بارے میں جان بھی چکے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب بہت سی اس کو ٹریس کیا جاتا ہے لڑکے کو اور سوزوکی سوئفٹ اور اس کے فیس سے, تو اس میں وہ سارے بیان دیتا ہے کہ جی ہم لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تھے, سب چیز تھا. اس کے بعد لڑکی کے جو ورثہ ہے وہ پہلے اطلاعات آتی ہیں کہ اس کی باڈی کو نہیں لے کر جا رہے, لیکن اس کے پیرنٹس نے لے کر گئے, اس کے ریلیٹیوز جو ہے اس کی باڈی کو لے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ اس کے جو پیرنٹس سے وہ ان کا قصور ہے, کوئی کچھ کہہ رہا کوئی. اب دیکھیں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ جب آپ یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں آپ کو تب بھی اگر صحیح غلط کا نہیں پتہ چلتا تو پھر اللہ جانے کہ کب پتہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی لڑکے کا قصور تھا, لڑکی کا بھی قصور. خیر لڑکی کی تو ڈیتھ ہوگی, وہ تو اللہ کو پیاری ہوگی, اللہ پاک اس کے جو درجات ہے وہ بلند کرے. لیکن ہمارے کنٹری میں ہوتا کچھ یوں کہ جیسے دیکھیں لڑکے کے رہا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں, اور اس کو مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ زنا بالجبر ہوتا ہے, اس میں جو سزا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. لیکن اس میں جو ٹیسٹ کیا گیا, جو پوسٹ مارٹم کیا گیا اس لڑکی کا, اس میں بہت سے شواہد ملے ہیں کہ یہ زنا بالجبر نہیں تھا. اور باقی چیزوں سے دیکھیں سزا ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. وہ پکڑا گیا, ظاہری بات ہے کوئی بھی مجرم کب تک بھاگ سکتا ہے. یہ سب چیزیں اب اس کو کون سی سزا ہوگی یہ سب چیزیں سائڈ پہ. لیکن مجھے بالکل یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یونیورسٹی لیول تک جا کر بھی ہم کچھ سیکھ نہیں پاتے. ہم یونیورسٹی میں کیا سیکھنے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں. اتنی ڈگریز ہونے کے باوجود ہمارے اندر شعور نہیں آتا, ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے. تو پھر میرا خیال میں ہمیں یونیورسٹیز میں جانا ہی نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یار آپ کو بہت سے جو ینگ جنریشن ہے وہ جی سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے چیزوں میں کیوں انوالو ہوتی ہے. اگر انوالو ہوتی بھی ہے تو اب میں نے ایک ویڈیو دیکھا اس میں ایک بھائی صاحب کہتے کہ جی ان کو سیفٹی کرنی چاہیے تھی. یار غلط تو غلط ہے نا. اگر سیفٹی کس چیز کی کرتے, سیفٹی کر بھی لیتے, گناہ تو گناہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک نہ سزا سے یہ چیز ختم ہوگی نہ کسی اور چیز سے, جب تک ہمارے معاشرے میں اسلامی ویلیوز کو فروغ نہیں دیا جائے گا ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. ایسے واقعات کو سزا, دیکھیں سزا کی جہاں تک بات ہے بہت سمپل سی بات ہے. ایسے واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں عوام چیخ چیخ کے کہتی ہے اس کو جی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, اس کو سر عام پھانسی دی جائے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت بنے اور وہ ایسا گناہ نہ کریں, اس طرح کے کام میں ملوث نہ ہوں. موٹروے والے کیس میں جب عابد ملی کو پکڑا گیا اس کے بعد کتنے واقعات, 3 سے 4 واقعات شیخو پورہ میں ہوئے. حالانکہ وہ دور اور تھا جب ہم ریڈیو پہ سنتے تھے جی یہ چیز ہوگی وہ چیز ہوگی. اب ہر چیز ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ نیوز, آپ سوشل میڈیا, ایک سیکنڈ میں جو ہے ایک خبر پورے اس دنیا میں گھوم جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یار وہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے. اور اس کے بعد بھی واقعات ہوئے. اس سے اب ہونا تو یوں چاہیے تھا جب عابد ملی کا کیس, جب عابد ملی پکڑا گیا, جب یہ کیس ہوا اس کے بعد کوئی واقعہ ہی نہ ہوتا, اس کو اتنی عبرتناک سزا دی جائے. لیکن مسئلہ عبرتناک سزا کا نہیں ہے. کچھ بھی گناہ ہو, جتنی بھی عبرتناک سزائیں دی جا سکیں, پھر اس کے باوجود بھی گناہ ہوتے رہیں گے, کیونکہ یہ
جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے معاشرے میں اسلامی ویلیوز کو، اسلامی چیزوں کو فروغ نہیں ملے گا. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، اسٹارٹنگ سے جب بچہ 4 سال کی بچہ یا بچی ہوتی ہے اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک یا ناظرے کا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے. باقاعدہ طور پر پیرنٹس بھی اس چیز پر زور نہیں دیتے، بس یہی کہتے ہیں کہ جی فلانے کو ہم بتا دیں اس میرے بچے نے اتنی بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے، فلانے رشتہ دار کا منہ پہ مارنا ہے جی اس بچے نے میری اتنی بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے. لیکن جو اصل شعور ہوتا ہے، جو انسان کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، یا جو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، یا جو اسلامی ویلیوز سے، قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے، وہ ان کتابوں سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. سزائیں جتنی مرضی ہوتی رہیں، لوگ جتنی مرضی بار پکڑتے رہیں، جب تک ہمارے معاشرے میں اسلامی ویلیوز کو فروغ نہیں دیا جائے گا، اسلام دین کی باتیں نہیں بتائی جائیں گی، تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. سزا ہو یا نہ ہو، جن کی بچی تھی وہ تو اللہ کو پیاری ہوگی. ان کے منہ پر جو انہیں بے عزت، یا جو لوگ ان کی انسلٹ کریں گے جب تک وہ زندہ ہیں، وہ کوئی بھی جو ہے نا سزا یا میں یا آپ جا کر وہ ہٹا نہیں سکتے، وہ جو کالک ان کے منہ پر لگ گئی ہے. خیر، اللہ پاک سب کو صبر دے اور ہدایت دے، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اسلامی ویلیوز کو فروغ دے گی.